72 خدا والو، سلام اے کربلا والو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جمال زیدی آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے 72۔ اس پروگرام کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کربلا کے ان شہیدوں کے بارے میں جن کا امام حسین سے کوئی خون کا رشتہ تو تھا نہیں، لیکن رشتہ تھا تو دوستی کا، چاہت کا، انسانیت کا۔ تبھی یہ جانتے تھے کہ امام حسین حق پر ہیں، اس وقت ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اور اپنے فرض کو انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ انجام دیا اور انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی بیش قیمتی قربانی دی۔ واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں کچھ اور جانکاری ہم حاصل کریں گے۔ ذاکر شہیدان کربلا، مبلغ دین خدا، جامعہ امامیہ کے ماہر استاد، حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید حیدر علی زیدی صاحب قبلہ۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے اپنے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں جس کا نام ہے 72۔ میں بھی آپ کا اور تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو اس کا موقع فراہم کیا۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام کے عنوان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروگرام 72 شہیدان کربلا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مولانا صاحب، میں اپنے پروگرام کا آغاز اپنے ایک سوال کے ساتھ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ جب امام حسین مدینہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت امام حسین کا پورا خاندان امام حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر چلا گیا تھا یا کچھ لوگ مدینہ میں ہی رہ گئے تھے، اور وہاں ان کے رک جانے کی کیا وجوہات تھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ جس وقت ہم تاریخ کربلا اور اس عظیم الشان مقصد کے لیے نکلنے والوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، خود خاندان حسین ابن علی کو، تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ خاندان حسین ابن علی کے افراد کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ وہ افراد تھے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے خود روکا تھا، منع کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، ان کو اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا، جیسے خود جناب عبداللہ کہ خود امام حسین علیہ السلام نے آپ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ باقاعدہ ایک پورا طویل خطبہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے خاندان والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کو، ان سب کو لے کر جا رہا ہوں، اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، لیکن بھائی میں آپ نہیں جائیں گے میرے ساتھ، آپ کو مدینے میں رہ کر میری نمائندگی کرنا ہے۔ لہٰذا کچھ افراد وہ تھے کہ جن کو خود امام حسین نے روکا تھا۔ کچھ وہ افراد تھے دوسرے کہ جن کے سامنے کچھ مشکلات تھی، وہ نہیں جا سکتے تھے۔ ان میں ایک مشکل خود بیماری تھی۔ بیماری کی وجہ سے جیسے خود جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر، خود امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب سہرا، یا سن اس بات کا تقاضا نہیں کرتا تھا کہ وہ ان کے سامنے جائیں، جیسے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ اور تیسرے وہ افراد تھے کہ جن کو خود امام حسین اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ ہر آدمی، پورا خاندان امام حسین کے ساتھ نہیں گیا تھا، کچھ کو امام نے روکا، اپنا نمائندہ بنایا، اور کچھ بیماری یا دوسری وجوہات کی بنیاد پر امام کے ساتھ نہیں جا سکے۔ کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو بھی کرتے تھے وہ مصلحتاً کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے آپ مدینہ میں روکا، کچھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے ایک تھوڑا سا بنیادی سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے کربلا کے لیے، تو ہم کیا تقریباً یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین نے مدینہ سے کربلا تک کا سفر کتنے دن میں پورا کر لیا تھا، طے کر لیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینے سے نکلے ہیں، تو مدینے سے بروایت جو زیادہ تر ہمارے یہاں مشہور بھی ہے، 28 رجب المرجب کو مدینے سے نکلے اور 3 شعبان المعظم کو 60 ہجری مکے میں پہنچے۔ پھر اس کے بعد
3 شعبان سے اور 8 ذی‌الحجہ تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خود مکے میں رہے، وہاں پر تبلیغ دین کی، اپنے مقصد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ پھر 8 ذی‌الحجہ کو وہاں سے نکلنے کے بعد کوفے کی جانب روانہ ہوئے تھے، پھر اس مقام سے مڑ کر کربلا کی جانب گئے اور 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ تو یعنی 28 رجب سے لے کر اور یہ 2 محرم الحرام تک، یعنی گویا کہ ہم لگا سکتے ہیں کہ پورا شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی‌الحجہ، یعنی 5 مہینے چند دن امام حسین سفر میں رہے۔ مولانا صاحب، امام حسین جب سفر پہ تھے، وہ مدینہ سے کربلا کے لیے جا رہے تھے، تو امام حسین کیا راستے میں سبھی جگہ اپنا خطبہ پیش کرتے چلے جاتے تھے؟ مطلب کیا ایسے کوئی خاص مقام یا ایسی روایت ہے کہ امام حسین راستے میں بھی اپنا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے جا رہے تھے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینے سے نکلے ہیں، مدینے سے لے کر کربلا تک تقریباً 39 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر امام نے قیام کیا، رکے، اور کچھ ان میں سے اہم وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر کچھ خاص افراد سے ملے یا کوئی خاص خبر ان تک پہنچی، اور ہر مقام پر امام خطبہ بھی دیتے تھے، اپنا مقصد بیان کرتے تھے، یہ ہر جگہ کے لیے ہے۔ تو میں ان میں سے چند وہ مقامات کہ جو اہم ہیں کہ جہاں پر کچھ شخصیتوں سے ملاقات کی ہے، میں آپ کے سامنے بتایا کہ تقریباً 39 مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر امام رکے ہیں مدینے سے لے کر کربلا تک۔ کچھ خاص مقامات میں جو اہم ہیں، وہ ایک جگہ ہے صفا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر فرزدق شاعر تھے، مشہور شاعر تھے، ان سے ملاقات کی تھی امام نے۔ دوسرا مقام، یعنی ویسے بہت سے مقامات، جو اہم ترین مقامات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں، تو ایک وہ مقام تھا کہ جہاں پر امام حسین نے فرزدق شاعر سے ملاقات کی تھی۔ دوسرا مقام ذات عرق ہے۔ روایات کی بنیاد پر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب زینب کے بیٹے، یعنی خود جناب عبداللہ لے کر آئے تھے، اون ابن عبداللہ یہاں پر آ کر امام حسین سے ملحق ہوئے تھے۔ مطلب جب ان کا کارواں مدینے سے چلا گیا تھا، چونکہ جناب عبداللہ تو مدینہ میں تھے، لیکن وہ پھر بھی آ کے راستے میں ان سے ملاقات کی، میں پھر امام سے آ کر مکے میں بھی ملے تھے، پھر وہاں سے آ کر اپنے 2 بیٹوں کو امام جناب زینب کے حوالے کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو آپ امام کے اوپر میری طرف سے ان کو قربان کر دیجیے گا۔ کون سے 2 بیٹے جن کے اون و محمد جن کو کہا جاتا ہے؟ جی۔ تیسرا مقام کہ جہاں پر اہم کام انجام دیا وہ ہے حاجر ایک جگہ۔ یہاں پر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے امام حسین نے جناب مسلم کو مکے سے بھیجا تھا کوفے کی جانب، اس مقام سے جناب قیس ابن مصاہر سیداوی کو کوفے کی جانب اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا کہ وہ جا کر جناب مسلم سے وہاں کے حالات اور یہ تمام کی تمام چیزیں معلوم کریں۔ چوتھا جو اہم ترین مقام ہے کہ جس میں آپ سنتے ہیں کہ جناب زہیر سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ہے زرود۔ یہ زرود وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات جناب زہیرقین سے ہوئی تھی، یہیں سے آ کر جناب زہیرقین امام حسین سے ملحق ہوئے تھے۔ 5ویں جو اہم ترین مقام ہے وہ ہے جبل ذی حسم۔ یہ جبل ذی حسم وہ ہے کہ جہاں پر جناب حور، یعنی اس وقت جناب نہیں چونکہ نمائندے بن کر آئے تھے، لیکن اب کربلا کے بعد وہ سارے کے سارے حر ابن یزید ریاحی نے آ کر امام سے ملاقات کی تھی اور وہاں پر امام کو روکا تھا۔ مولانا صاحب، میں امام حسین کے سفر سے متعلق آپ سے ایک سوال کروں گا، جس کے ذریعے میں اب اپنے دیکھنے والوں کے سامنے کچھ معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ امام حسین نے مدینہ سے لے کے کربلا تک کا سفر بہت لمبا طے کیا، جو کہ 5 مہینے سے زیادہ کا تھا۔ تو اس سفر کے دوران کافی لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہوں گے، تو کیا ہم لوگ ان ہستیوں کے بارے میں، ان عظیم ہستیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں، یا ہم لوگ اپنے دیکھنے والوں کو بتا سکتے ہیں جو اس سفر کے دوران حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا، میں آپ کے سامنے کہ جو امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں آنے والے افراد ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ افراد کے جو ابتدائے سفر سے، یعنی مدینے سے امام حسین کے ساتھ چلے ہیں۔ دوسرے وہ افراد کے جو مدینے سے لے کر کربلا کی راہوں کے درمیان آ کر امام سے
ملحق ہوئے ہیں، اور تیسرے وہ افراد کے جو خود میدان کربلا میں، یعنی آپ نے جیسے جناب حر کا ابھی تذکرہ سنا کہ مثلا جناب حر آ کر ملحق ہوئے، ان کے بیٹے آ کر ہوئے، ان کے بھائی آ کر ہوئے، ان کے غلام آئے، صرف وہی 4 افراد نہیں تھے، اور بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو شب عاشور یا عاشور کے دن آ کر امام حسین سے ملحق ہوئے تھے۔ تو امام حسین کے لشکر میں 3 طرح کے افراد تھے، کچھ وہ کہ جو مدینے سے امام کے ساتھ آئے تھے، کچھ وہ کہ جو مدینے سے کربلا کے درمیان راستے میں امام سے آ کر ملحق ہوئے تھے، اور تیسرے وہ افراد کے جو خود کربلا کے میدان میں آ کر امام سے ملحق ہوئے تھے۔ تو میں ان 2 افراد کا کہ جو راستے میں اور کربلا کے میدان میں آ کر ملحق ہوئے ہیں، ان چند شخصیتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی، جیسا کہ آپ نے حر کے بارے میں تو جناب حر، ان کے بیٹے اور ان کے بارے میں سنا کہ کربلا کے میدان میں آ کر ملحق ہوئے تھے۔ امام حسین کے ایک ساتھی، ایک صحابی کہ جن کا نام عمرو ابن سبیقیہ ضبعی ہے، یہ خود کربلا کے میدان میں آئے، عمر سعد کے لشکر میں تھے، لیکن کربلا کے میدان میں جب انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ حق حسین ابن علی کی جانب ہے، تو عمر سعد کے لشکر کو چھوڑا اور امام حسین کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ اور پھر جو حملے اولا ہوا تھا، جس کو جنگ مغلوبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی جو پہلا حملہ تیروں کے ذریعے سے ہوا ہے، اور اس میں روز عاشورہ، ان میں شہید ہونے والوں میں یہ بھی تھے۔ دوسری جو عظیم شخصیت ہے وہ ہے غامر ابن مسلم، یہ مکے سے امام کے ساتھ ہوئے ہیں، مدینے سے نہیں، مکے سے جب امام چلے ہیں وہاں سے یہ امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ مکے سے امام کے ساتھ شامل ہونے والے جو کوفے کے افراد تھے وہ 50 آدمی تھے کہ جو امام کے ساتھ آ کر ملحق ہوئے تھے، پھر کچھ الگ بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ آ کر مکے سے شامل ہوئے تھے اور اپنے غلام کے ساتھ آئے تھے، دونوں، خود آقا بھی اور خود غلام بھی، دونوں کے دونوں یہ امام حسین کے اوپر کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے۔ تیسری شخصیت مجمع ابن عبداللہ عامفی ہے، یہ خود امیر المومنین کے صحابی تھے، لیکن شہادت امیر المومنین کے بعد جب کوفے کا حالات بدلے تھے تو یہ ان کے ساتھ آئے تھے، اور کہاں پر آ کر یہ کوفے کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے امام حسین کے پاس آئے تھے، مقام عزیب میں۔ کہاں سے نکلے تھے؟ کوفے سے۔ جب امام حسین کے دوسرے قاصد کہ جو قیس ابن مسہار تھے، جب وہ گرفتار ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، تو خود ان کی گرفتاری، ان کی شہادت، جناب مسلم کی شہادت کی خبر جنہوں نے امام تک پہنچائی تھی وہ خود یہی صحابی تھے۔ بھی جنگ مغلوبہ پہلے حملے میں امام کے اوپر جنہوں نے اپنی جان قربان کی ہے، نماز صبح کے بعد جب پہلا حملہ ہوا ہے، جس میں عمر سعد نے کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں حسینی خیمے کی جانب پھینک رہا ہوں۔ چوتھی شخصیت حلاس ابن عمر راسبی ہے، یہ خود کربلا میں امام حسین کے ساتھ، کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے آ کر۔ ان کو پہلے سے تھا کہ امام حسین کے ساتھ صلح ہو جائے گی، لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں، صلح ہونے والی نہیں ہے، تب انہوں نے عمر سعد کے لشکر کو چھوڑا اور آ کر خود امام حسین کے ساتھ یہ بھی شامل ہوئے، اور یہ بھی ان افراد میں سے ہیں کہ جو سب سے پہلے والے حملے میں شہید ہوئے، چونکہ پہلے حملے میں ملتا ہے کہ تقریباً 50 افراد امام حسین کے شہید ہو گئے تھے۔ چوتھی شخصیت نعمان ابن عمر راسبی ہیں، یہ شب عاشور امام سے آ کر ملحق ہوئے تھے، شب عاشور، اور یہ بھی پہلے حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ اور حبیب ابن مظاہر کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، جناب زہر کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کو خود امام نے بلایا تھا، جناب زہر کو بھی جہاں الگ خیمہ تھا وہاں سے بلایا تھا، پھر یہ آ کر امام کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اور دیگر ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جو امام سے آ کر حق کو پہچان کر امام سے آ کر ملحق ہوئے تھے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کم سے کم ان کی جتنی بھی زندگی ہم کو ملتی ہے ہم اس کے بارے میں جانیں، اور وہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کو ہم پہچانیں۔ ایک واضح سا پیغام پوری عالم انسانیت خصوصاً شیعوں کے لیے یہ ہے کہ اگر تم حق کو پہچان گئے ہو
حق کو جانتے ہو، حق کو پہچانتے ہو، تو پھر حق کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، لیکن حق کو مٹنے نہ دینا۔ اور ان عظیم شخصیتوں نے جب سے حق کو پہچانا، حق کو پہچان کر پھر اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن حق کے اوپر آنچ نہ آنے دی۔ المختصر یہ کہ بہت سے ایسے وہ مقامات تھے کہ جہاں پر امام رکے، کچھ شخصیتوں سے ملاقات کی، ان کو اپنی جانب بلایا، اور وہ 39 مقامات تھے۔ جی مولانا صاحب، کیونکہ امام حسین جو بھی قدم اٹھاتے تھے وہ مصلحتاً اٹھاتے تھے۔ ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا جناب حر کا، جناب حر کون تھے اور وہ یزید کی فوج میں کس پوزیشن پہ تھے، اور کیوں وہ امام حسین کا راستہ روکنے آئے تھے؟ وجوہات کیا ہیں؟ جناب حر یزیدی فوج کی جانب سے، عمر سعد کی جانب سے 1000 لشکر کے اوپر، یعنی جو 1000 افراد کا لشکر تھا اس کے کمانڈر تھے، اور ان کو وہاں سے اسی لیے بھیجا گیا کہ امام حسین کوفے نہ آنے پائیں، لہذا ان کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا گیا تھا۔ جب وہاں پر جا کر ملاقات کی، پھر راستہ آگے بڑھا، روکنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین جب نہیں رکے تو پھر آگے بڑھے۔ تو پھر ایک مقام پر حر کے نام ایک خط آیا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس نے کہا کہ جہاں پر بھی تم ہو ایسے جگہ پر امام کو لے کر جاؤ، حسین ابن علی کو لے کر جاؤ کہ جہاں نہ دور دور تک پانی ہو اور نہ کوئی سایہ ہو، ایسے مقام پر لے جا کر ان کو روکو۔ تو پھر امام حسین کو حر ہی کے لشکر کے ذریعے سے کربلا کے میدان میں روکا گیا تھا، اور پھر یہیں سے اس نے یعنی حر نے وہاں پر پیغام پہنچوایا کہ میں نے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی اور ان کے اصحاب و انصار کو روک لیا ہے۔ مولانا صاحب، کیا ہمیں کچھ ایسا جاننے کو مل سکتا ہے کہ حضرت حر کہاں سے تعلق رکھتے تھے، یا مطلب ان کا کیا فیملی بیک گراؤنڈ تھا؟ کوفے کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی باقاعدہ بہت اچھا ہے، لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے ایسے صاحب کردار بھی تھے کہ جس وقت امام حسین سے ملاقات ہوئی اور امام حسین نے جناب حر کی والدہ کا نام لے کر ان کو کہا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تو اتنا احترام بنت پیغمبر ان کی نظروں میں تھا، یعنی اہل بیت کا اتنا احترام ان کی نظروں میں تھا، تو انہوں نے جواب دیا، اے حسین اگر تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی تم کو جواب دیتا۔ امام حسین اور حضرت حر ایک دوسرے سے پوری طرح سے واقف تھے۔ یہ ہے کہ جس وقت کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا، ان خط لکھنے والوں میں جناب حر شامل نہیں تھے، چاہے یزید کی فوج میں ہو یا نہ ہو اس وقت، چونکہ کوفے میں تو آ کر اسی وقت فوج بنائی گئی، پھر اس کے بعد الگ الگ سے سب کو بھیجا گیا۔ المختصر یہ کہ جب وہ خط لکھے جا رہے تھے، ان خط لکھنے والوں میں، اس لیے کہ امام حسین نے جب ان سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھ کو خط لکھا تھا تب میں یہاں پر آیا ہوں، تم نے بلایا ہے، تو اس وقت جناب حر نے کہا تھا کہ میں نے خط نہیں لکھا تھا، میں ان لکھنے والوں میں میں شامل نہیں تھا۔ مولانا صاحب، ایسا مجھے پڑھنے کو ملا ہے کہیں، تو میں آپ کے ذریعے یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب جناب حر حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملے تھے جس جگہ پر، اور جتنے دن بھی ان لوگوں کے بیچ میں اس مدعے کو لے کے بات چیت رہی تھی، تو اس دوران مطلب اس کی شروعاتی دور میں ہی امام حسین نے حضرت حر کو نماز پڑھانے کے لیے بھی کہا تھا، جس کو حضرت حر نے منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے امام حسین کے پیچھے وہاں نماز پڑھی۔ جہاں تک روایات کا تعلق ہے، امام حسین یہ کہی نہیں، چونکہ وہ خود امام ہیں، امام برحق کبھی بھی غیر امام کے پیچھے، امام معصوم ہوتا ہے، معصوم کبھی غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ۔ ہاں یہ ملتا ہے کہ بعض روایات میں کہ جناب حر سے کہا تھا کہ تم اپنے لشکر والوں کو اگر چاہو تو نماز پڑھاؤ، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت جناب حر نے کہا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ جماعت نہیں کر سکتا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ بھی ان کی شرافت نفسانی کا ایک وہ تھا، مظہر تھا کہ انہوں نے امام حسین کے ہوتے ہوئے خود الگ سے جماعت قائم نہیں کی، بلکہ امام کی اقتدا میں آ کر نماز پڑھی تھی۔ مولانا صاحب، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے، حضرت حر کا لشکر بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت حر یزید کی فوج کے ایک بڑے کمانڈر بھی تھے، تو اسی دوران اتنے کم دنوں میں یا اتنے تھوڑے سے وقت میں ایسا کیا ہوا تھا کہ حضرت حر یزید کا ایک بڑا لشکر، ایک بڑی پوزیشن چھوڑ کر امام حسین کے لشکر کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے اور اپنی جان کی قربانی دی؟ کیونکہ اس وقت یزید کی فوج چھوڑ کر امام حسین کی فوج میں شامل ہونا تو اس کا مقصد صاف نظر آتا تھا۔ دیکھیے، میں نے جیسا کہ ابھی بھی ذکر کیا کہ جناب حر علیہ السلام صاحب کردار تھے، عظمت اہل بیت کے قائل تھے، امام حسین کی شخصیت کو پہچانتے تھے، لہٰذا وہ جب تک ان کے سامنے حق واضح نہیں ہوا تھا، حق واضح نہیں ہوتا کیا مطلب، یعنی ابھی تک جناب حر کو یہ تھا کہ امام حسین سے صلح ہوگی،
ان سے جنگ نہیں کی جائے گی. تو جب تک جناب حر کے لیے تھا کہ جنگ نہیں ہوگی حتی الامکان، اس وقت تک وہ ادھر رہے. لیکن جیسے ہی جناب حر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب جنگ ہو رہی ہے، لہذا جب یعنی لشکر مرتب کیا جانے لگا تو جناب حر نے آ کر عمر سعد سے یہی پوچھا تھا کہ عمر سعد تم تو کہہ رہے تھے صلح ہوں گی، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا جنگ حتمی ہے؟ تو عمر سعد نے کہا تھا ہاں جنگ حتمی ہے، جنگ ہو کر رہے گی، اور ابھی دیکھو گے کہ کس طریقے سے سر اس سرزمین پر بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. بہت سے ایسے افراد تھے کربلا کے میدان میں کہ جن کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت کو بھی قتل کر دیا جائے گا. میں آپ سے حضرت حر کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہوں گا. جب حضرت حر یزید کا لشکر چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے تو کیا وہ اکیلے تھے؟ بروایتیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت جناب حر عمر سعد کا لشکر چھوڑ کر آئے ہیں امام حسین کی جانب، تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا، ان کا بھائی اور ان کا غلام بھی آیا تھا. ان کے کتنے بیٹے تھے حضرت حر کے جو کربلا میں شہید ہوئے؟ ایک بیٹا کہ جو کربلا میں شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ. یہ پوچھنا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کیونکہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. جیسے کہ اگر مانا جائے پارٹیز تو آج بھی بدلی جاتی ہیں، لوگ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری پارٹی میں جائیں گے تو ہمیں وہاں ایک بڑی پوزیشن ملے گی یا بہت مال و دولت سے ہمیں نوازا جائے گا، کیونکہ خریدے جاتے ہیں آج کل جیسے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں لانے کے لیے لوگوں کو. لیکن ادھر اس میں بالکل ہی ایک اپوزٹ کردار دیکھنے کو ملتا ہے حضرت حر کا، کیونکہ وہ ایک یزید کی فوج تو ایک بہت بڑی فوج تھی، وہ وہاں پر ایک بڑی پوزیشن پہ بھی تھے اور وہ مال و دولت کی بھی وہاں کمی نہیں تھی. اور جسٹ اس کے اپوزٹ امام حسین، نہ تو ان کے پاس کوئی بڑا لشکر، نہ مال و دولت، نہ کوئی بہت بڑا رتبہ حضرت حر کو دینے کے لیے. تو اس سے ان کے حضرت حر کے اس کردار کا پورا بیان ہو جاتا ہے کہ انہیں حق کی پوری پرواہ تھی اور وہ اس سے پوری واقفیت رکھتے تھے. کہ کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی. جناب حر جو امام حسین کی جانب آئے ہیں وہ نہ کسی رتبے اور نہ کسی مقام کی لالچ میں، چونکہ حق پرست انسان تھے. جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو پھر ان کا یہ کردار سامنے آیا کہ صرف اپنی ہی جان کو نہیں، اگر اس روایت کو قبول کیا جائے کہ جس میں اپنے بیٹے کو شہید کرا، خود بھیجا ہے میدان میں، دام بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا، خود اپنے ہاتھوں سے سجا کر بھیجا ہے، حق کے پرستار تھے. جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو یہ ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو حق کو پہچاننے کے بعد اگر تم کو اپنی پوری کائنات بھی حق کے لیے لٹانا پڑے تو تم قربان کر دینا، پیچھے نہ ہٹنا. تو جناب حر کا آج پوری عالم انسانیت کو یہ پیغام ہے کہ اگر تم نے حق کو پہچان لیا، حق کدھر ہے، اور پھر وہ حق اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب تم اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو قربان کر دو تو حق کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنا، لیکن حق کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑنا. مولانا صاحب، حضرت حر جیسی شخصیت تاریخ میں شاید دیکھنے کو کہیں نہیں ملے گی جس نے ایک بڑی پوزیشن کو چھوڑ کر حق کے لیے آخری وقت پر اپنا امام حسین کا لشکر کو میں شامل ہوئے اور انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کری، اپنے بھائی کی جان کی قربانی پیش کری، اپنے بیٹے کی بھی قربانی وہاں پر پیش کری. تو مولانا صاحب، اس طرح کی شخصیت سے، حضرت حر جیسی شخصیت سے آج کے دور کے انسان کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ کہ حق کے لیے جب آپ حق کو پہچان گئے، اور حق کی بقا اسی بات کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنا سب کچھ لٹا دیجئے، سب کچھ قربان کر دیجئے. اگر حق کی بقا اس کے اوپر منحصر ہے کہ میں اپنی جان کو قربان کروں، اپنی اولاد کو قربان کروں، اپنے گھر کو قربان کروں، تو حق کے لیے قربان کر دینا، حق کو نہ مٹنے دینا، خود مٹ جانا. اور پھر ایک پیغام ہمارے لیے بھی کہ جناب حر کا الگ سے روزہ، یہ خود شاید اس بات کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو حق کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو مٹاؤ گے تو پھر خداوند عالم کبھی تمہارے نام کو مٹنے نہ دے گا، ہمیشہ قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا. مولانا صاحب، آپ نے جو حضرت حر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہمیں بیش قیمتی جانکاری ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کری، چاہے وہ ان سے متعلق ان کے بھائی ہیں یا ان کے غلام تھے یا ان کی اولاد تھی، اس کا میں آپ کے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ناظرین کی طرف سے. آگے بھی اس پروگرام کے ذریعے میں آپ کو زحمت دیتا رہوں گا تاکہ ہم لوگوں کو آپ کے ذریعے ہم لوگوں کے علم میں اور ہمارے دیکھنے والوں کے علم میں اضافہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے عالی جناب مولانا سید حیدر علی زیدی صاحب قبلہ، جنہوں نے آج ہمیں ان شہیدوں کے بارے میں بیش قیمتی جانکاری دی جن کا ذکر اکثر مجالسوں میں نہیں کیا جاتا. سبھی شہیدان کربلا کی قربانی عظیم ہے، بیش قیمتی ہے، اور ہر قربانی کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک سبق ہے. آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرنے کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا.
کل یعنی کہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ اور شہیدان کربلا کے بارے میں معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ سے الوداع کہنا چاہوں گا. غم حسین میں اپنی آنکھوں کو نم رکھیے. خدا حافظ.